اب آخری آیت جو ہے اس میں نہ ماننے والوں کا تذکرہ ہے کہ جو لوگ اس زمین پر اللہ کے احکامات کی نافرمانی کریں گے ان کا انجام کیا ہوگا۔ آیت نمبر 39، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ھم فیہا خالدون، اور رہے وہ لوگ جو بات نہیں مانیں گے، وکذبوا اور جھٹلائیں گے، بآیاتنا ہماری آیتوں کو۔ اللہ کہتے ہیں جو ہماری آیتوں کو نہیں مانیں گے، آیت کا لفظ قرآن میں جو ہے 4 معنوں میں استعمال ہوا ہے، ایک نشانی کے معنوں میں، ایک جو اللہ انبیاء کو معجزے عطا کرتے ہیں اس کو بھی آیت قرآن میں کہا گیا ہے، اور ایک یہ جو مظاہر فطرت ہیں، یعنی سورج کا چلنا، چاند کا چلنا، زمین کی گردش، یہ سب یہ بھی آیات ہیں، اور چوتھا یہ جو اللہ کے کلام کے جملے ہوتے ہیں ان کو بھی آیات کہا جاتا ہے۔ تو یہ سیاق و سباق بیان کرتا ہے، واضح کر دیتا ہے کہ یہاں جو آیت کا لفظ ہے یہ کن معنوں میں استعمال ہو رہا ہے۔ تو یہاں جس بات کا تذکرہ ہو رہا ہے وہ ان 4 معنوں میں مکمل ہے کہ اللہ کی طرف سے جس اعتبار سے بھی آیتیں آئیں، جو لوگ ان کو نہیں مانیں گے، چاہے وہ انبیاء کے معجزے ہیں، چاہے مظاہر فطرت کی نشانیاں ہیں، چاہے ویسے کوئی نشانی ہے، چاہے اللہ کی کتاب کی آیتیں ہیں، جو ان میں سے کسی بھی چیز کو جھٹلائے گا، اس کو نہیں مانے گا، اولئک اصحاب النار، یہ وہ لوگ ہیں جو آگ والے ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ اکبر کبیر۔ تو یہ چوتھا رکوع ہمارا یہاں پر مکمل ہوا، جس میں یہ بات واضح ہوئی کہ اللہ اکبر، اللہ نے آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا، کس غرض سے تخلیق کیا، اور اس تخلیق کے بعد فرشتوں کی اطاعت کا امتحان ہوا جس میں وہ کامیاب ٹھہرے۔ ایک جن نے تکبر کیا، اللہ کی غضب کا مستحق ہوا۔ آدم علیہ السلام کا امتحان پہلا تربیت کے اعتبار سے جنت میں ہوا کہ ایک پابندی لگائی گئی۔ یہ پابندی بتاتی ہے کہ ہمیں اس دنیا میں جو اللہ نے ذمہ داریاں، اب یہ دیکھیے ہمارے ہاں لوگ بحث کرتے کہ یہ کیوں جی، یہ کون ہوتے جی، ہمیں اللہ کی نعمتیں ہیں جو مرضی کھائیں پیئیں۔ اللہ نے یہاں اس دنیا میں بھی دیکھی چند چیزیں ہیں جس کو پابندی لگا دی۔ اللہ نے کہا سارے کام کرو، یہ کر، یہ کام نہیں کرنا ہے، تو چند چیزوں، کچھ میں کھانے پینے کی پابندی، کچھ کام کرنے کے اعتبار سے کہ یہ کام نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا۔ یہ پابندی اس بات کو واضح کرتی ہے کہ وہ مالک جس نے یہ ڈیوٹی دی ہے، جس نے یہ افسر مقرر کیا ہے، اس مالک نے حساب بھی لینا ہے۔ وہ حساب کے لیے اس نے کچھ ڈسپلنز بھی دے دیے ہیں، اور پھر اللہ نے واضح کیا کہ میری طرف سے میرے نبی تمہارے لیے ہدایات لے کے آتے رہیں گے کہ یہ سسٹم کیسے چلانا ہے، تو جو اس کی پیروی کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، جو نہیں مانے گا وہ اللہ کی سزا کا مستحق ہے۔ اس واقعے کے تسلسل میں انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم اگلا 5واں رکوع انشاءاللہ شروع کریں گے تو میں اس کے تسلسل میں اس کو پھر اگلی بات سے ہم کیسے، ابھی تک یہ 4 رکوع ہمارے بڑے جامع ہو گئے نا، بات کہ اللہ نے قرآن نازل کیا، اللہ کی طرف سے آنے والی ہدایت کل انسانوں کے لیے ہے، لیکن انسانوں میں 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو اللہ کی بات سمجھ آ جانے پر، ظاہر ہو جانے پر ایمان لے آتے ہیں، ایک وہ جو دشمن بن جاتے ہیں، اور تیسرے وہ جو فائدے کے چکر میں پڑے رہتے ہیں۔ پھر اللہ کریم نے یہ تذکرہ کیا کہ اللہ نے بنیادی ذمہ داری کیا لگائی ہے، اللہ کی اطاعت، اللہ کی بندگی۔ وہ بندگی کیوں؟ کیونکہ وہ خالق مالک رازق ہے، اور اس نے تمام سہولتیں مخلوقات کو عطا کی ہیں، تو بائی ڈیفالٹ یہ پابند ہیں کہ اس مالک خالق کے احکامات کی تابع فرمانی کریں۔ اور پھر آدم کی تخلیق سے اللہ نے اس بات کو واضح کر دیا کہ یہ اللہ نے شرف جو عطا کیا ہے، اب اس شرف کا تقاضا ہے کہ نوع آدم جو ہے، نسل آدم، اس حق کو ادا کرے، اس تابع فرمانی کی صورت میں کہ اللہ نے یہ جو شرف عطا کیا ہے، یہ جو اس پر فضل کیا ہے، تو یہ اس فضل کا حق ادا کرے اللہ کی تابع فرمانی کی صورت میں۔
واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مزید جو بات گفتگو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ پھر بعد میں انشاءاللہ تعالیٰ واٹس ایپ پہ یا کسی بھی اور رابطے سے۔ سبق آج کا بھی تھوڑا سا طویل ہو گیا، لیکن یہ ہے کہ یہ گفتگو آج کی بھی جو تھی، یہ 6 آیتیں ایک ہی سیشن میں ان کو سمیٹنا مناسب تھا میرے سمجھ کے مطابق، اس لیے اور پھر گفتگو ابھی بھی میں نے بہت سارے پہلو جو ہیں